السلام علیکم جناب، میرا نام عرفان قاسم ہے، میں ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے صرف اتنا ہی جاننا ہے کہ عید کی صلاح جو ہے 2 رکعت، تو پہلی رکعت میں کتنی تکبیر ہے اور دوسری رکعت میں کتنی تکبیر ہے؟ مجھے اس کے اکارڈنگ ٹو حدیث کو مجھے آپ بتائیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ چینل سعودی عرب کے بڑے علماء اور مشائخ کے فتاویٰ اردو زبان میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے سوال کا جواب اور پریشانی کا حل تلاش کر رہے ہیں، اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا آپ کو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جڑ جائیے ہمارے چینل سے، اور واٹس ایپ پر ہمیں اپنا سوال وائس میسیج کر کے بھیج دیجئے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ عید کی جو تکبیرات ہیں، جنہیں زائد تکبیرات کہا جاتا ہے، اصولی طور پر تو زائد نہیں ہے کیونکہ وہ نماز کا حصہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی پڑھا کرتے تھے، جیسے آپ نے پڑھی ہے ویسے ہی ہمیں بھی پڑھنی چاہیے، تو انہیں زائد کا لفظ استعمال کرنا تو خیر مناسب ہے، لیکن رائج ہے۔ بہرحال وہ تعداد کتنی ہے، اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کی اصل تعداد کیا ہے، اور صحیح احادیث سے ہمیں آپ بیان فرما دیجئے۔ دیکھیے اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ابی داؤد کی یہ حدیث بھی موجود ہے، اور جس میں نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یکبر فی الفطر والاضحی فی الاولی 7 تکبیرات وفی الثانیہ 5۔ صحیح ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1149 پر۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے۔ ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے، کبر فی الفطر والاضحیٰ 7 و5۔ پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں آپ نے 5 تکبیریں کہیں۔ اسی طریقے سے مسند احمد میں بھی حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی عید 12 تکبیرہ۔ آپ علیہ السلام نے 12 تکبیریں عید کی نماز میں کہیں۔ 7 فی الاولی، 7 فی الاولی، 7 تکبیریں پہلی رکعت میں کہیں، و5 فی الآخرہ ولم یصلی قبلها ولا بعدها۔ المسند احمد 6688 پر یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید میں 12 تکبیریں کہیں، پہلی رکعت میں 7 اور آخری رکعت میں 5، اور نماز سے پہلے اور بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں الحمدللہ۔ یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جا رہا ہے، ان کا جواب بھی آپ سن لیجئے۔ یہاں شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ نماز میں، عید کی نماز میں جب آپ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں نا پہلی تکبیر، اس کے بعد آپ 6 تکبیریں کہیں۔ بہت سمپل آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ 7 تکبیریں کہہ لیں گے، تو آپ نے پہلے اللہ اکبر کہیں، یہ 7 تکبیریں کہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ 7 تکبیریں کہیں۔ بہرحال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ 7 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں۔ پھر شیخ ابن باز یہ فرما رہے ہیں کہ جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں تکبیرۃ النقل، تکبیرۃ النقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں، پہلی رکعت سے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، تو یہ ایک وہ سیپریٹ ہے، لیکن اس کے بعد آپ 5 تکبیریں کہیں گے۔ اور میری ویڈیو بھی موجود ہے یہاں، نماز کا مسنون طریقہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ لیں، ایسے ہاتھ باندھ لیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، یہ 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، اللہ اکبر 4، اللہ اکبر 5، اللہ اکبر 6۔ تو اس طریقے سے یہ 6 اور وہ تکبیر
تحریم جو نماز میں داخل ہونے کی تکبیر ہے اللہ اکبر جو آپ نے شروع میں کہی تھی، تو کل ملا کے یہ 7 ہو گئی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ دوسری رکعت سے اٹھیں، یہ عورت اور مرد، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ عورت کس طریقے سے۔ عورتوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان عورتوں کو عیدگاہ لے کر جاؤ، اور بلکہ حائضہ عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو میری اپنی بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید ضرور جائیں، اور جامع مسجد کے امام تک کم از کم یہ بات ضرور پہنچائیں کہ آپ نے مسجدوں کو جو اللہ کے لیے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں حوض پر بیٹھی ہوئی عورتیں افطاری کر رہی ہیں اور ہاتھ منہ دھو رہی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی مساجد کے دروازے عورتوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ عید اور جو دوسری نمازیں ہیں اگر آپ چاہتی ہیں تو عیدگاہ جا کر بھی پڑھ سکتی ہیں، اور وہ مساجد جو جیسے سعودی عرب میں بہت ساری مساجد میں ہوتی ہیں، ہندوستان میں بھی بہت ساری مساجد میں ہوتی ہیں، تو آپ مساجد میں بھی عید کی نماز یا دوسری نمازیں پڑھنے کے لیے جا سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو اہل حدیث کی جتنی بھی مساجد ہیں ہندوستان پاکستان میں، تمام جگہ، سعودی عرب میں تو ہر مسجد میں ہوتی ہے عورتوں کے لیے جگہ۔ تو میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے ان اللہ کی بندیوں کو مساجد سے محروم نہ رکھا جائے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے کہ آپ میلے میں، درگاہوں میں، عرس میں، رمضان کی افطاریوں میں اور نہ جانے کن کن جگہوں پر آپ لے کے جاتے ہیں ان عورتوں کو، لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اب یہ جناب ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ دروازے نہ بند کریں ان اللہ کی بندیوں کے لیے، مسجد نبوی کی طرح سے دروازے کھول کے رکھیں، حرم کی جس طریقے سے دروازے کھلے ہوئے ہیں مرد اور عورتوں کے لیے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے گھروں میں عبادت کرنے کی اجازت دی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عید کی نماز میں 7 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں ہیں، اور آپ رفع یدین بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے احادیث میں، تو آپ رفع یدین بھی کریں۔ نماز جب ہوتی ہے نا، جیسے 4 جتنی بھی آپ تکبیریں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے رہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ تکبیر عید کی نمازوں میں وہ نہیں ہے، رفع یدین نہیں ہے۔ شیخ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اگر کر لیتے ہیں تو یہ افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر میں رفع یدین، نماز میں رکوع میں جاتے وقت، رکوع میں اٹھاتے وقت، اور جس طریقے سے یہ تکبیریں ہوتی ہیں اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیریں کہتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ پہلے سے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے چینل کو کس طریقے سے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ 2 چیزیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، جوائن ممبرشپ کا بٹن بلو کلر کا، جس JOIN سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ہی آپ کو نظر آ جائے گا۔ جب آپ اس پر کلک کریں گے تو 4 آپشنز آپ کے سامنے آئیں گی: سپورٹ ٹو محمد عاقل، بی نور ٹی وی فیملی ممبر، اور پریمیم سپورٹر۔ آپ اگر محمد عاقل کے وہ کام جو ہم آپ کے مسائل کا حل اور آپ کی پریشانیوں کا سوال کا جواب سعودی عرب کے کبار علماء اور مشائخ کے فتاوی جات اردو میں نقل کرتے ہیں، اگر طلاق کے مسائل پر اپنی بہنوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کی ہم وجہ بنتے ہیں، آپ اگر اس طریقہ کار کو پسند فرماتے ہیں اور ہمارے کام کو سراہتے ہیں تو یہ اس لائق ہے کہ اسے سپورٹ کریں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان